اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. کتاب ہدیۃ المبلغین میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بہت مالدار تھا، میرا بہت پیارا کاروبار تھا، مگر اب میں کنگال ہو چکا ہوں، فقیر ہو چکا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، کیا تو نماز سے غافل ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں اور میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. تو جناب سرور کائنات پھر فرماتے ہیں، کیا تو اپنے واجب روزوں کو مکمل نہیں کرتا؟ تو اس شخص نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، واجب تو ایک طرف رہ گئے، میں مستحب روزوں کو باقاعدگی سے رکھتا ہوں اور رمضان سے پہلے 2 ماہ کے روزے مستقل رکھتا ہوں، مگر پھر بھی میرے کاروبار میں برکت ختم ہو گئی، میرا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. اس سے پہلے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ارشاد فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور جناب سرور کائنات کو پروردگار کا سلام پہنچا کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص کے باغ میں ایک پرندے کا گھونسلہ ہے، اس گھونسلے میں کسی بے نمازی انسان کی ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے اس کے کاروبار میں برکت ختم ہو گئی، یہ نکال دے گا تو معاملات بہتر ہو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، تیرے باغ میں ایک پرندے کا گھونسلہ ہے جس میں بے نمازی کی ہڈی کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کو نکال دے تو یہ نحوست ساری ختم ہو جائے گی، پروردگار تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا. وہ شخص ایسا ہی کرتا ہے اور اس کے معاملات میں درستگی آ جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. سوچنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے، سوچنے کا امر یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ ایک بے نمازی کی ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا جو کسی کے باغ میں پڑا ہے، وہ خود نماز بھی پڑھتا ہے، خود روزے دار بھی ہے، مستحب اعمال بھی کرتا ہے، تمام واجبات کو ادا بھی کرتا ہے، مگر کسی بے نمازی کی ہڈی جو ہے وہ اس کے معاملات کے اندر نحوست لے کر آ جاتی ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتی ہے. ہڈی کیا معیار ہے، اور ایک پورا 5-6 فٹ کا انسان اگر کسی گھر میں بے نمازی پھرتا ہو تو وہ گھر میں کس قدر نحوست کا باعث ہوگا. اب اگر ایک پل کو یہ غور اور فکر کریں کہ انسان آج کل اپنی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہے، جس کے لیے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کوئی عمل بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، گھر میں خیر و برکت ہو، گھر میں معاملات بہتر ہو جائیں، رزق وسیع ہو جائے، بچے بہترین سبق پڑھنے لگیں، تمام معاملات میں درستگی آ جائے، گھر کے اندر سے ناچاکیاں ختم ہو جائیں. یہ کیسے ختم ہوں گی؟ یہ کوئی عمل کیسے کارگر ثابت ہوگا؟ اس وقت کارگر ثابت ہوگا کہ جب اس 6 فٹ 5 فٹ بندے کو ہم نمازی بنا لیں گے، نماز پڑھنے کا عادی بنا لیں گے. جو دوسری چیز ہمیں اس فرمان میں نظر آتی ہے کہ انسان خود جتنا مرضی پرہیزگار ہو جائے، اس کو کیا اپنے پرہیزگار ہونے کا فائدہ ہے دوسروں کو وہ تبلیغ نہ کرے؟ تو یاد رکھیں، یہ بالکل انسان کی مثل ایسی ہے جیسے اپنے آپ پہ عطر لگا لیتا ہے، پرفیوم لگا کے بیٹھ جائے اور اسی کمرے میں ایک سڑی ہوئی مچھلی کا کوئی پیس موجود ہو جس سے بدبو اور تافرق پورے کمرے میں پھیل رہا ہو، تو میرے بدن پہ، میرے لباس پہ یہ خوشبو جو ہے اس بدبو کو دور نہیں کرے گی، وہ بدبو مجھ پر بھی اثر انداز ہوگی،
پورے کمرے کے ماحول پر اثر انداز ہوگی، اور جو مجھے ملنے آئے گا اس پر بھی اثر انداز ہوگی۔ یہ کب ختم ہوگی؟ کہ جب میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خوشبودار کروں گا، جب میں خود بھی نمازی ہوں، دوسروں کو نماز کی تبلیغ بھی کروں، تب میں معاملات کی نحوستوں سے، بے برکتیوں سے بچ سکوں گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو خود بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی نماز کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی انسان ساری زندگی تبلیغات میں فقط ایک امر کو لے کر چلے کہ انسان ہر وقت نماز کی تلقین و نصیحت کرتا رہے، تو جان لیجئے بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ محمد اور آل محمد میں اس شخص کا بہت بڑا مقام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔